أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ فرقان کے آخری رکوع کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے چند آیات پڑھی ہے برکت کے لیے، اور بیان آپ سے تو ایک جو پہلی آیت ہے اس سے متعلق کرنا ہے۔ آج میری طبیعت ذرا ٹھیک ہے، آواز بھی اچھی ہے۔ عام طور پر مجھے نزلے کی وجہ سے پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ لگتا ہے آپ حضرات نے آج کوئی اچھی دعا کی ہے، تو اس لیے پڑھنے میں مجھے بھی بڑا لطف آیا، تو میں نے چند آیات پڑھ دی۔ تو بیان آپ کے سامنے پہلی آیت میں ایک جملے سے متعلق کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں رحمان کے بندوں کا ذکر کیا ہے اور رحمان کے بندوں کے چند اوصاف بیان کیے ہیں۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عجیب اور خوبصورت خطاب دیا ہے اپنے بندوں کو کہ یہ رحمان کے بندے ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ تو ان میں ایک صفت اللہ تعالیٰ نے جو پہلی صفت، پہلی خوبی ان کی ذکر کی ہے کہ اللہ کے بندوں میں کی
اور رحمان کے بندوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندے جب گھروں سے باہر نکلتے ہیں، رحمان کے بندے جب اپنے گھر سے باہر آتے ہیں، معاشرے میں، محلے میں، علاقے میں چلتے پھرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ان کی ایک سب سے بڑی خوبی ہے، ان میں تکبر نہیں پایا جاتا ہے، متکبرانہ چال نہیں ان کی چال نرمی والی چال ہے، تواضع والی چال ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے، تکبر والی چال اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اللہ فرماتے ہیں زمین پر اترا کر مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، بے شک تو نہ زمین کو پہاڑ ڈالے گا اور نہ تو پہاڑ کی اونچائی تک پہنچ پائے گا، نہ تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ تو زمین کو پہاڑ ڈالے، نہ تو اتنا اونچا ہے کہ پہاڑ کی اونچائی تک پہنچے، پھر تکبر کس چیز کا؟ تواضع کے ساتھ چلو، عاجزی کے ساتھ چلو، نرم چال چلو، یہ رحمان کے بندوں کی چال ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی تو اس میں یہ نصیحت بھی فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اللہ اکبر۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اے میرے بیٹے، جب تم باہر جاؤ، لوگوں سے تمہاری ملاقات ہو تو لوگوں سے منہ مت پھیرو، اچھے طریقے سے ملو، مسکراہٹ کے ساتھ ملو، خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو۔ اللہ کو تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے پسند نہیں ہے۔ درمیانی چال کو اختیار کرو۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز کو پست رکھو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ ہمارے بندے، رحمان کے بندے، وہ جب باہر آئے، وہ جب سوسائٹی میں آئے، وہ جب محلے میں آئے، وہ جب باہر گھروں سے باہر نکلتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، تو ان کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے، تواضع پائی جاتی ہے، ان میں تکبر نہیں پایا جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر اذلہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عزت عطا فرماتا ہے، اللہ اسے قبولیت عطا فرماتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتا ہے، اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے، اللہ اسے پست کر دیتا ہے۔ فرمائے کہ پستی سے ہو سر بلند اور سرکشی سے پست، پستی سے ہو سر بلند اور سرکشی سے پست، اس راہ کے عجیب نشیب و فراز ہے۔ یہ ایسا راستہ ہے اللہ کے یہاں جو جتنا اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے، اور جو اتنا سر اٹھا کر چلتا ہے اللہ اسے نیچے پٹخ دیتا ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے
عجیب مثال وہ دیتے تھے. وہ ارشاد فرماتے تھے کہ درخت کی ٹہنی کو دیکھو، جس ٹہنی پہ پھل لگا ہوا ہے وہ ٹہنی جھکی ہوئی ہوتی ہے، جس ٹہنی پہ کوئی پھل نہ ہو سیدھی کھڑی ہوتی ہے. اور اللہ والے بندے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سیدھے نہیں کھڑے ہوتے ہیں. تو وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ نرمی کی چال چلتے ہیں، نرم چال اختیار کرتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن میرے دوستو، نرم چال کا یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی بیماروں کی طرح چلنے لگے. تواضع اور چیز ہے. یہ نہیں کہ آدمی صحت مند، توانا، طاقتور ہے تو عاجزی دکھائے تو اپنے آپ کو بیماروں کی طرح بنائے. یہ پسند نہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور گردن جھکائی ہوئی ہے اس طرح، عاجزی اور اپنی تواضع دکھا رہا ہے تو ایسی گردن جھکائی ہوئی ہے. آپ نے اس سے منع فرمایا، گردن سیدھی رکھو. یہ خشوع جو ہے تمہارے اس گردن کے جھکانے میں نہیں، خشوع تمہارے دل کے اندر ہے. یہ نہیں کہ بیمار کی طرح چلنا شروع کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے تھے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے، مسجد آتے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، سفر کرتے تھے، بازار جاتے تھے، حضر میں، سفر میں کیسے آپ چلتے تھے. حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے زمین پر مضبوطی کے ساتھ قدم رکھتے تھے. یہ پاؤں گھسیٹنا زمین پر، یہ بھی نہیں. زمین پر قدم اٹھائے پھر زمین پہ مضبوطی سے رکھے، پھر قدم اٹھائے پھر زمین پہ رکھے. اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قدم مضبوطی سے زمین پر رکھتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آپ بلندی سے نیچے پس زمین کی طرف تشریف لا رہے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمین آپ کے لیے بچھا دی گئی ہے. اس طرح چال چلتے تھے. یعنی صحت مند توانا آدمی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، قدم اٹھا سکتا ہے، قدم نہیں اٹھا رہا، گھسیٹ رہا. ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ہمیں پڑھا رہے تھے کلاس میں، تو ایک طالب علم وہاں سے گزرا کلاس کے باہر سے، تو اس کی کوئی عادت ہوگی تو وہ پاؤں زمین پر گھسیٹتے گھسیٹتے چل رہا تھا جس سے آواز پیدا ہو رہی تھی. والد صاحب نے اس کو بلوایا، وہ آیا، چھوٹے درجے کا طالب علم تھا. تو پرانے لوگوں کی عادت تھی کہ نصیحت فرماتے تھے. وہ صرف کتاب نہیں پڑھاتے تھے، وہ اخلاق بھی سکھاتے تھے، آداب بھی سکھاتے تھے. فرمایا بیٹا اس طرح نہیں چلتے، قدم اٹھا کر چلا کرو. قدم اٹھاؤ پھر نہیں زمین پر رکھو، پھر اٹھاؤ زمین پر رکھو. مسلمان کی شان نہیں کہ زمین پر پاؤں گھسیٹتے ہوئے چلتا ہو، اور یہ بھی نہیں کہ صحت مند توانا ہے اور اپنے آپ کو بیمار بنایا ہوا ہے. عاجزی کے لیے، عاجزی اس کا نام نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بہت ہی آرام سے بیماروں کی طرح چل رہا ہے. آپ نے اس سے روکا، کہا تمہیں کوئی بیماری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی بیماری نہیں. آپ نے اپنا درہ اٹھایا، صحت مند آدمی ہو، بیماری بھی نہیں تو پھر صحت مند کی طرح چلو، بیمار کی طرح مت چلو. اللہ کو یہ پسند نہیں. اللہ نے ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے. نسائی میں روایت ہے، ایک آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. آپ نے دیکھا اس نے بہت ادنا کپڑے پہنے ہوئے ہیں. آپ نے اس سے پوچھا تمہارے پاس مال ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بہت مال ہے. فرمایا کیا ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس اونٹ بھی ہے، میرے پاس بکریاں بھی ہے، میرے پاس گھوڑے بھی ہے، میرے پاس غلام بھی ہے، اللہ نے بہت مال دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اذا عندك مال، جب تمہارے پاس مال ہے، فَلْيُرَى عَلَيْكَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ،
تو اللہ کی جو نعمتیں تمہارے پاس ہے اس کا کوئی نشان تمہارے جسم پر بھی نظر آنا چاہیے. جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو کپڑے بھی اچھے پہنو، تمہارے جسم پر اللہ کی نعمت کے آثار نظر آنے چاہیے. یہ تکبر نہیں ہے. اس لیے یہ معنی نہیں کہ نرم چال چلنے کا یہ معنی ہے کہ آدمی بیماروں کی طرح چلنا شروع کر دے. نہیں، نہ بہت تیز چلتا ہو کہ دوڑنا شروع کر دے، نہ بہت آہستہ چلتا ہو کہ بیمار نظر آئے. وقصد فی مشیک، لقمان حکیم نے فرمایا اللہ اکبر، وقصد فی مشیک، اپنے چلنے کے اندر درمیانی چال کو اختیار کرو، میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ. نہ بہت تو تیز دوڑتا ہے نہ بہت آہستہ چلتا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات اپنے درس میں بھی یہاں کہتا ہوں، حدیث کے درس میں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 23 سال تک آپ نے تعلیم دی. 23 سال کا مختصر عرصہ ہے، لیکن یہ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اس 23 سال کے عرصے میں آپ نے زندگی گزارنے کے جتنے اصول تھے، جتنی ہماری ضرورتیں تھیں، وہ ساری ضرورتیں آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے پوری فرما دی. ہماری زندگی میں کوئی ایسا گوشہ نہیں جہاں ہمیں اللہ کے رسول کی تعلیمات ہماری رہنمائی نہ کرتی ہو. یہاں تک کہ چلنے کا طریقہ بھی آپ نے بتایا. 23 سال کے عرصے میں اتنا بڑا کارنامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا اذا اتیتم الصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون، جب تم نماز کے لیے آؤ تو دوڑ کر مت آؤ. وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، سکون کے ساتھ آؤ، وقار کے ساتھ آؤ. اور پھر آپ نے اگلی بات فرمائی جس پر ہمارے یہاں کچھ لوگ عمل ہی نہیں کرتے، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فُتْتُمْ فَأَتِمُّوا، جو نماز تمہیں مل جائے وہ امام کے ساتھ پڑھ لو، اور جو رکعت تمہاری فوت ہو جائے وہ بعد میں پڑھ لو. کتنی اچھی بات بتائی. ہمارے یہاں کچھ لوگ رکوع امام کے ساتھ رکوع کو حاصل کرنے کے لیے تاکہ میری رکعت مس نہ ہو تو دوڑتے ہیں. اور گھڑی میں دیکھا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے تو گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی، اب سگنل توڑتے ہوئے آ رہا ہے، ہارن بجاتے ہوئے آ رہا ہے. ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس نے ٹوپی پہنی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، اور آج جمعے کا دن ہے، اچھے لباس پہنا ہوا ہے، بڑا شریف آدمی معلوم ہو رہا ہے، لیکن یہ حرکتیں تو شریفوں والی ہیں نہیں. ہارن بھی بجا رہا ہے، سگنل توڑ رہا ہے کہ جی نماز کو حاصل کرنے کے لیے کہ جماعت فوت نہ ہو جائے، رکعت فوت نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے تمہارا، تم کسی کو مار سکتے ہو، تمہیں کوئی مار سکتا ہے، تم گر سکتے ہو. اور میں نے خود 2 انسیڈنٹ دیکھے ہیں ایسے. ہم جب جامعہ فاروقیہ میں پڑھتے تھے، طالب علم تھے، تو جامعہ میں 2 اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے. ایک مرتبہ نماز ہو رہی تھی اور وضو خانہ جو تھا جہاں حوض تھا وہاں اس کے بعد کافی بڑا صحن ہے، اس کے بعد پھر مسجد ہے، اور جو مسجد کا اندر کا ہال ہے اس میں دروازے شیشے کے لگے ہوئے ہیں. تو وہ سارے دروازے تو کھلے نہیں ہوتے تھے، سائیڈ والے کھلے ہوتے تھے. تو سردیوں کے زمانے میں دروازے ویسے ہی بند ہوتے ہیں. تو ایک صاحب نے وضو کیا اور دیکھا امام رکوع میں، تو وہاں سے دوڑا کہ امام کو میں رکوع کے اندر پالوں تاکہ میری رکعت مس نہ ہو. تو انہوں نے شیشہ تو نظر آیا نہیں، وہ شیشے کے اندر ہی گھس گیا، انہوں نے شیشہ توڑ دیا، خود بھی زخمی ہوا، گرا نیچے، دروازہ ٹوٹ گیا، شیشہ ٹوٹ گیا. اب جناب وضو کیا، وہ تو بیچارہ نماز ہی چلی گئی اس کی، اس پر ہاسپٹل لے جانا پڑا اس کو. کہ
کتنا بڑا نقصان ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے منع فرمایا نماز کے لیے بھی جاؤ تو دوڑ کر مت جاؤ. اور ایک مرتبہ یہ ہوا کہ بارش ہو رہی تھی اور اسی طرح ایک صاحب وہاں سے وضو کر کے, اب وہ صحن میں تو بارش ہو رہی ہے, صحن نیچے جناب پانی ہے, اس میں بارش ہو رہی ہے, اور وہ دوڑتے ہوئے جب دوڑا تو الٹا گرا اور اتنے زور سے گرا کہ سر کا پچھلا حصہ جب اس فرش پر لگا تو زور سے آواز نکلی. اللہ نے خیر کیا کہ وہ بچ گیا. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چلنے کا سلیقہ بھی بتایا ہے. وقار کے ساتھ چلو, سکون کے ساتھ چلو. فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے بندے وہ ہیں جو نرم چال کے ساتھ چلتے ہیں, تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. میرے دوستو, اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے چلنے پھرنے سے, آنے جانے سے, آمد و رفت سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کسی کو اذیت نہیں ہونی چاہیے, میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. آج ہمارے یہاں یہ جو پروٹوکول کلچر ہے, آج مسلمانوں میں پروٹوکول کلچر نظر آتا ہے. یہاں تو ختم ہو گیا پروٹوکول, وزیر بھی جا رہا ہے, وزیر اعظم جا رہے ہیں, نہ کوئی راستہ بند ہوتا ہے, نہ کوئی سڑک بلاک ہوتی ہے, نہ کسی کو تکلیف دی جاتی ہے, نہ ہٹو بچوں کی صدا ہوتی ہے. ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے, پروٹوکول کلچر. بڑی سرکار آ رہی ہے, چھوٹی سرکار ہے, وزیر ہے, بڑا وزیر, چھوٹا وزیر, اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے. پہلا نقصان, لاکھوں روپے حکومت کے صرف پروٹوکول پر, لاکھوں کیا کروڑوں خرچ ہوتے ہیں صرف ایک انسان کے اس شہر میں آنے کی وجہ سے. پورا شہر اور شہر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ جام ہو جاتا ہے کئی گھنٹوں کے لیے, اور کروڑوں روپے اس پر خرچ ہوتے ہیں. ملک کا پیسہ اس پر خرچ ہوتا ہے صرف ایک آدمی کے پروٹوکول کے لیے. پھر دوسرا نقصان, لاکھوں لوگوں کو کئی گھنٹوں تک تکلیف ہوتی ہے, اذیت کا شکار ہوتے ہیں. ہمارے ملک تو ویسے ہی گرم ملک ہے, گرمی میں کھڑے رہتے ہیں, دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں. تیسرا نقصان, لوگ اپنے کاموں میں لیٹ ہو جاتے ہیں, آفس نہیں پہنچ سکتے, جاب تک نہیں پہنچ سکتے ہیں, بچے اسکول تک نہیں پہنچ سکتے ہیں, استاد کلاس تک نہیں پہنچ سکتا ہے. لوگ لیٹ ہوتے ہیں اپنے کاموں سے. امتحانات, لوگوں کے بچے طالب علم اپنے امتحانات مس کر دیتے ہیں. اور سب سے بڑا نقصان, لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. ایمبولنس کو راستہ نہیں ملتا ہے, بیمار کو راستہ نہیں ملتا ہے. کوئی بیمار ہے, اگر اپنی گاڑی میں اس کو لے جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس, وہ بھی کھڑا ہوا ہے. عجیب عجیب واقعات رونما ہوتے, لوگ مر جاتے ہیں. یہ ایک شخص کے پروٹوکول کے لیے نقصان ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں, حضرت انس فرماتے ہیں اللہ اکبر, صحابہ کی شان یہ تھی, ہائے ہائے کیا سناؤں میں آپ کو, کہ انہوں فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے علاوہ دنیا میں ایسی کوئی ہستی نہیں تھی جو صحابہ کو حضور سے زیادہ محبوب ہو. لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے ذات سے زیادہ انہیں کوئی محبوب نہیں تھا. حضور سے زیادہ صحابہ کو کسی سے محبت نہیں تھی, لیکن ان کو معلوم تھا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے, آپ تشریف لا رہے ہیں, کانوا اذا رأوہ لم یقوموا, تو وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے. کوئی پروٹوکول نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں بیٹھتے تھے,
कोई प्रोटोकॉल नहीं। और सहाबा खड़े नहीं होते थे, क्यों? लिमा यअलमु मिन कराहियतिहि लिज़ालिक, इसलिए कि उनको मालूम था हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पसंद नहीं करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पसंद नहीं फरमाते थे, नापसंद करते थे कि मैं किसी जगह जाऊं मेरी वजह से लोग खड़े हो। तो सहाबा इसलिए खड़े नहीं होते थे कि अगर हम खड़े होंगे तो अल्लाह के हबीब को तकलीफ होगी। हाय हाय, ये मोहब्बत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और सहाबा फरमा रहे हैं कि हम इसलिए खड़े नहीं होते थे ताकि आपको नागवार न गुजरे। और हमारे एक वजीर और वो जा रहा है, उसकी वजह से पूरा शहर जाम हो गया है, लोग खड़े हैं सुबह से लेकर जनाब क्या है दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम तक। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी हुकूमतें हैं? ये कौन सी वजारतें हैं? इस्लाम ने ये तरीका नहीं सिखाया। उमर रजी अल्लाह अन्हु जैसा बादशाह, अल्लाह अकबर, जिसकी मिसाल काफिर भी देते हैं, गैर मुस्लिम भी देते हैं, उनकी अदालत की मिसालें, उनकी इंसाफ की मिसालें दी जाती है, उनका नाम सुनहरी हुर्फों में लिखा जाता है। उमर रजी अल्लाह अन्हु का जमाना है, रोम के बादशाह ने अपना कासिद भेजा, वो कासिद मदीना पहुंचा। उसका ख्याल ये था हमारे बादशाहों की तरह मुसलमानों का बादशाह उमर भी मदीने में किसी महल में रहता होगा और उसके बाहर नौकर चाकर होंगे, गार्ड्स होंगे, और महल को घेरा हुआ होगा, अंदर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता होगा, इजाजत लेकर अंदर जाना पड़ेगा। मदीना पहुंचा, अगर से पूछा तुम्हारे बादशाह कहाँ है? उन्होंने एक सहरा की तरफ इशारा किया कि उस सहरा में जाओ, वहां पर नजर आएंगे तुम्हें। देखा, वहां पहुंचे, देखा तुमर, अल्लाह अकबर, सहरा के अंदर नीचे जमीन है, सिर्फ जमीन, खाली जमीन पर दुर्रा उनके हाथ में होता था, जिससे वो लोगों को भी ठीक करते थे। हाँ, तुमर के हाथ में दुर्रा होता था, उस दुर्रे को और खुद चक्कर लगाते थे, एक एक चीज का हिसाब रखते थे, हर मामलात को देखने के लिए पहुंच जाते थे। वो दुर्रा हाथ में जो होता था वो सर के नीचे रखे, उमर मिट्टी पे सो रहा है। उसने देखा, हैरान हुआ, वो कासिद का मशरिक और मगरिब पे हुकूमत करने वाला बादशाह फकीर बनकर मिट्टी पे सो रहा है। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई जनाब आगे पीछे, जनाब पुलिस वाले हैं, जनाब गाड़ियां हैं, यहां तो 50-50 गाड़ियां एक आदमी के साथ आगे पीछे जा रही हैं। फिर उसने सोचा ये तो अच्छा मौका है, हम तो वैसे ही तंग है इससे, मैं इसे मार देता हूं, यहां से भाग जाऊंगा, कैसे पता चलेगा। उन्होंने तलवार निकाली, जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ा, देखा 2 शेर अचानक आ गए, तुमर के इर्द गिर्द गिर रहे हैं, उनकी हिफाजत कर रहे हैं। और जैसे वो करीब पहुंचता है, शेर उस पर हमले के लिए झपटते हैं, और तलवार अंदर रखी। इतने में ये उलमा ने लिखा है यह हजरत उमर की करामत थी। और औलिया इकराम की करामतें बाज मर्तबा इस तरह सादिर होती है, उनको खुद पता नहीं होता, वो सोए हुए होते हैं, करामत जाहिर हो जाती है, और अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह ताला जब चाहता है तो वली के हाथ पर करामत जाहिर होती है, यह उनकी करामत थी। तो तलवार रखी, तुमर बेदार हुए, देखा एक शख्स खड़ा है, पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा जी मैं इस तरह आया था, पूरा किस्सा बयान कर दिया, मैं तो आपको मारना चाहता था, लेकिन आपका रब आपको बचाना चाहता है। मुझे समझ में आ गया, जिसको अल्लाह बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। उन्होंने उमर के हाथ पे कलमा पड़ा, मुसलमान हो गया। ये उमर थे। इस्लाम ने हमें ये दर्स दिया है कि किसी को तकलीफ नहीं देनी, हमारे आने जाने से किसी को तकलीफ ना हो। हमारे यहां बरतानिया में एक अजीब मसला ये भी है, अक्सर और बेशतर ये मसाजिद में पेश आता है ये मसला, या पार्किंग का बड़ा मसला है। अरे दोस्तों, हम जब हमारी गाड़ियों से भी किसी को तकलीफ ना हो, मस्जिद आ रहे हैं तो गाड़ी अच्छी जगह पार्क करें,
یہ راستے کے بھی حقوق ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا ایاکم والجلوس بالطرقات، آپ نے فرمایا راستے میں مت بیٹھا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں ضرورت پڑتی ہے کبھی راستے میں بیٹھنے کی، آپ نے فرمایا جب بیٹھنا ہی ہے تمہیں تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ پوچھا اللہ کے رسول وہ حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غض البصر، راستے میں اگر تمہیں رکنا پڑے بیٹھنا پڑے کسی کام کی وجہ سے، پہلا حق یہ نگاہیں نیچے رکھو۔ نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے، اور نوجوانوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اسکول کی چھٹی کب ہوتی ہے گرلز کالج کی، تاکہ وہاں پہنچ جائے دروازے پر چھولے کھانے کے لیے۔ وہ چھولے کھانا تو بہانہ ہوتا ہے، کسی اور مقصد کے لیے جاتے ہیں گرلز کالج یونیورسٹیز کے باہر۔ غض البصر، راستے میں اگر رکنا بھی پڑ جائے غض البصر، نگاہیں نیچے رکھو نامحرم کی طرف۔ نامحرم کسی عورت کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات، میلی آنکھ سے بھی مت دیکھو اسے۔ وَكَفُّ الْأَذَى، کسی کو تکلیف مت دو، تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ وَرَدُّ السَّلَامِ، جو گزرے تمہیں سلام کرے اس کا جواب دو۔ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، امر بالمعروف کرو۔ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، گناہ سے لوگوں کو روکو۔ تمہاری ذات سے، تمہاری گاڑی سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کسی کے دکان کے سامنے گاڑی پارک کر دی، کسی کے گھر کے سامنے کر دی، مسجد کے سامنے کر دی، یا مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو لوگوں کے ڈرائیو وے بلاک کر دیے۔ یہاں ایک مرتبہ نماز ہو رہی تھی، غالباً جمعے کا وقت تھا، یہ پڑوس میں سے ایک خاتون آ گئی اور ادھر دروازے میں چیخ کر کہتی ہے تم یہاں نماز پڑھنے آئے ہو، گاڑی میرے ڈرائیو وے کے اندر کھڑی کر دی ہے۔ اس کے ڈرائیو وے کے اندر کھڑی کر دی ہے۔ کہا میری ماں بیمار ہے، مجھے ہاسپٹل لے جانا ہے، اس کی اپائنٹمنٹ ہے، میں کیسے لے جاؤں؟ ہم اندر اللہ کو راضی کرنے آ رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کو ناراض کر کے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کیسے راضی ہوگا؟ فرمایا کہ بطواف کعبہ رفتم بحرم راہم ندادن۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں میں بیت اللہ کے طواف کے لیے میں نے سفر کیا، حرم پہنچا۔ بطواف کعبہ رفتم بحرم راہم ندادن، تو بیرون درچے کر دی کہ درون خانہ آئی۔ اللہ اکبر، میں بیت اللہ پہنچا۔ یہ فارسی کے شعراء بھی کمال کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرمائے کہ بزمی چو سجدہ کردم زے زمین دا برآمد، میں نے زمین پر سجدہ کیا، میں نے اندر آیا، گاڑی باہر غلط کھڑی کی ہے، زمین پہ سجدے مار رہا ہے۔ او بزمی چو سجدہ کردم زے زمین دا برآمد، کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی۔ تو نے ریا والے سجدے سے اے انسان مجھے بھی گندا کر دیا ہے۔ بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن، میں بیت اللہ پہنچا طواف کے لیے، جیسے ہی میں مسجد حرام پہنچا، حرم کا دروازہ وہاں پہنچا، دروازے بند کر دیے گئے، مجھے اندر جانے نہیں دیا گیا، مجھے روک لیا گیا۔ بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن، تو بیرون درچے کر دی کہ درون خانہ آئی۔ تو نے باہر کیا کیا ہے جو اندر کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ باہر لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، گاڑیاں غلط بلوک۔ ارے بھائی اگر آپ جلدی آئے تو اچھی بات ہے، اپنی گاڑیاں اسٹینلی روڈ پر پارک کریں۔ اگر آپ دیر سے آتے ہیں، ہمارے یہاں بہت سے دوست ناراض نہ ہو، ہمارے بہت سے دوست نماز سے 2 منٹ پہلے آتے ہیں اور مسجد کے دروازے کے سامنے گاڑی کھڑی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے اسٹینلی روڈ پر گاڑی کھڑی کرنے کے لیے، کچھ جگہ ہیں یہاں، تو آپ کو پھر پہلے آنا چاہیے۔ اور اگر آپ دیر سے آتے ہیں تو پھر برائے مہربانی تیسری چوتھی گلی میں کھڑی کریں، 4-5 منٹ کی واک کریں، اور اس میں بھی ثواب ملے گا آپ کو۔ حضور نے فرمایا سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 3-4 گلی دور 3-4 گلیاں دور گاڑی کھڑی کر کے آئیں گے،
حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو قدم وہ اٹھائے گا ہر ایک قدم اٹھانے پر اللہ پاک ایک گناہ معاف کرے گا، ایک نیکی لکھے گا، ایک درجہ بلند کرے گا۔ ضروری نہیں گاڑیاں یہاں کھڑی کرو، دور کھڑی کر کے آیا کرو۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔